إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی تعریف، تمام تر تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، بزرگی اور بڑائی والے کلمات اگر کسی کے لیے لائق اور زیبا ہیں تو وہ ایک ہی ذات ہے، میرا اور آپ کا پروردگار، پالنہار، رب العالمین، احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین، رب کائنات، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، خالق، چلانے والا، رازق، مکمل قدرت رکھنے والا، القادر اور مالک، صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ دوسرا کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. شفا دینے والا، بیماریاں دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو نازل کرنے والا بطور آزمائش اور بطور نعمت ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. انتہائی مختصر اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد کروڑوں اربوں درود و سلام ہو کس کے اوپر؟ بہت ہی پیاری ذات، احسن ذات، میرے اور آپ کے مفتی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج کا ٹاپک آدھے سے زیادہ لوگوں جانتے ہیں اور شاید کچھ لوگ نہ بھی جانتے ہو. میں نے بھی کچھ اور ہی ٹاپک سوچا ہوا تھا، بلکہ پورے مہینے کی میں نے ایک روٹین بنا لی تھی کہ اس جمعے یہ بیان کرنا ہے، اور پھر اس جمعے کے اینڈ میں جو کچھ بیان ہوگا اس سے ریلیٹڈ پھر اگلا جمعہ اور پھر اگلا جمعہ، کیونکہ آگے محرم آ رہا ہے. مگر عید الاضحیٰ کے پہلے دن مسلمانوں کے دلوں کو چیر دینے والا
اور تکلیف دینے والا جو واقعہ پیش آیا وہ آپ میں سے اور مجھ میں سے، ہم میں سے تقریباً ہر شخص 80% لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حکومت اور پولیس کی سرپرستی میں میرے اور آپ کے دل کے قریب، صرف دل کے قریب ہے یہ۔ ابھی ہم وضاحت کریں گے آگے چل کے کہ قرآن کو ہم نے کہاں رکھا ہے، باطل نے تو جہاں رکھا وہاں رکھا، ہم نے اور آپ نے کہاں پر رکھا ہے، آج اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے وہاں پر سویڈن میں اس قرآن کو لوگوں کے سامنے جلایا گیا، سب نے دیکھا، پھر مذمت بھی ہوئی، احتجاج بھی ہوا، میں اور آپ سڑکوں پر بھی نکلے، پریس کلب کے باہر احتجاج بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ لیکن پھر دوبارہ کیسے ہمت ہو گئی ان لوگوں کی کہ پولیس کی نگرانی میں، باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں، ان کی اجازت کے ساتھ قرآن کو جلایا بھی گیا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو پھینک کر قرآن کو پاؤں سے روندا بھی گیا، العیاذ باللہ۔ اتنی ہمت آ کیسے جاتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے باطل کے اندر اتنی ہمت آتی کہاں سے ہے؟ باپ کے آگے اگر جوان بیٹا زبان چلا رہے تو اس بیٹے میں ہمت کہاں سے آئی؟ یا تو اس کو ماں نے سکھایا ہے، یا تو ایک بات تو یہ ہے، یا پھر دوسری بات اس باپ کا رویہ ہے۔ وہ باپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تھا جو بچے نے بچپن میں دیکھا، اس وقت وہ چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد یا تو باپ اپنا حق ادا نہیں کر رہا، تو اللہ رب العالمین ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو اس کے ہی گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے بالکل، اور یہی کچھ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اس قرآن کی جو عزت کرنی تھی اور جو کرنی چاہیے تھی، جیسا اس کا حق تھا، ہم نے اس کو اس کا حق نہیں دیا۔ باطل کی اس قدر ہمت ہو گئی، اس نے کہا جلا دو، پھینک دو، پھاڑ دو، یہ لوگ کیا کچھ کریں گے، اور واقعی حقیقت بات ہے کچھ نہیں کیا۔ خود سوچیں نا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور ایک وقت پر مار دے گا، اور جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس کی بھیجی ہوئی یہ کتاب، اس کی بھیجی ہوئی یہ کتاب میں نے اور آپ کی زندگی میں کتنی شامل کی ہے؟ کوئی اس کو پھاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو جلا نہیں سکتا، کوئی اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کا۔ اور قرآن کی، پورے قرآن کی ایک ہی آیت وہ کافی ہے، اور وہ آیت کون سے سپارے میں ہے کسی کو معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وہ آیت قرآن کے کون سی صورت میں ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ بھائی یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، یا کفار کے سامنے جمعہ ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جلا دیا؟ جب ہم نے ہی نہیں تھاما اس کو، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور کوئی کس کو جلا دے، پھینک دے، کچھ بھی کر دے؟ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ رب کائنات نے جو آیت نازل فرمائی کو وہ کہاں لکھی ہوئی ہے، کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ ہم کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بھائی ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو یہاں پر اس وقت اس مسجد کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے لیے نہیں آ رہے۔ بہت تکلیف دہ جملہ ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، وہ کافر ہے۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو جمعہ پڑھتے ہیں میرے پیچھے ہر جمعے کو، جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کو چومتے ہیں، جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، ترجمے والا قرآن موجود ہے، کسی ایک کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا کہ اللہ رب العالمین نے وہ آیت آخر کہاں نازل کی ہے جس میں بتایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو بھائی میں کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر انہوں نے جلا دیا تو پھر ہم نے بھی الماریوں میں چھپا دیا. زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے قرآن میں کتنی منزلیں ہیں کسی کو معلوم ہے؟ کتنی منزلیں ہیں قرآن میں؟ گنتی کی 7 منزلیں ہیں. 7 منزلیں صرف. کہاں کہاں پر ہیں؟ کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. قرآن کے اندر موجود 7 منزلیں، ان 7 منزلوں میں 30 پارے، ان 30 پاروں میں 114 صورتیں، اور ان 114 صورتوں میں 6236 آیتوں میں سے مجھے کتنی آیتوں کا ترجمہ معلوم ہے؟ وہ آیتیں جو میں روزانہ نماز میں قرآن میں پڑھتا ہوں، نمازوں میں، اپنی نفلوں میں. سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ کافرون، سورہ ماعون، سورہ قریش، سورہ کوثر. یہ کب نازل ہوئی؟ ان کی تفسیر کیا ہے؟ ان کے اندر ترجمہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر بھی ہم کریں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. لیکن اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں، اس کے ساتھ ہم نے کتنا تعلق قائم کیا ہوا ہے؟ کتنا تعلق قائم کیا ہوا ہے؟ یہ ہمت یہاں سے ملی ہے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 237. کیا فرماتے ہیں حضرت عمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے قوموں کو. یہاں بات افراد کی نہیں آئی، افراد کی بات نہیں ہے. میں بھی بہت قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی رمضان میں بہت قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بات انفرادی ہے ہی نہیں. اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اللہ رب العالمین بلندی عطا کرتا ہے. کب عطا کرتا ہے؟ جب ان قوموں کی زندگیوں میں قرآن کا نقشہ نظر آتا ہے. جس قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس مسلمان قوم کا پوری دنیا میں یہ امیج بیٹھا ہوا ہو کہ اگر پاکستانی ہے تو دھوکہ دے گا. اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں کا جو باشندہ ہے، رہنے والا ہے، پاکستانی ہے، جھوٹ بول دے گا. اس سے کوئی بعید نہیں رکھی جا سکتی. سچ بھی ہو سکتی ہے اس کی بات، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ محال یہ ہے کہ شاید جھوٹ ہی بول رہا ہوں. پوری دنیا میں ہمارا یہ امیج ہے. دھوکہ دیتے ہم، چائنا سے مال منگواتے ہیں اور بنواتے ہیں خود، اور خود اس کے پیکٹ پہ کچھ اور لکھواتے ہیں اور اندر چیز کچھ اور ہوتی ہے. ہم بھی اسی زمانے میں رہتے ہیں. مارکیٹ سے وابستگی، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور باہر کیا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ یو پی ایس والوں کی دکانیں لائن سے ہے نیچے. تو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس قرآن کی مخالفت کر کے میں اللہ کی لعنت اپنے اوپر لازم کر لوں 2 پیسوں کے لیے، اور پھر اس قرآن کو جلا دیا جائے، اور پھر میں نکل کر بولوں کہ بھائی قرآن کو کیوں جلایا، تو بھائی تمہاری بات میں وزن کہاں سے آئے گا؟ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو پستی اور ذلیل کر دیتا ہے. ان کے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. غیر مسلم ہے وہ، نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت کے دن جہنم میں جانا ہے انہوں نے. ہمیں تو کم سے کم یہ پتہ ہے کہ اگر یہاں پر دنیا میں نقصان ہو بھی گیا تو کل قیامت کے دن اجر ملے گا، اور اس اجر کے نتیجے میں جنت ملے گی. ہمارے پاس تو دوسرا آپشن موجود ہے. ہمیں تو جنت اور جہنم دکھا دی گئی ہے، اس کے حقائق سنا دیے گئے ہیں، ساری بات بتا دی گئی. اس کے باوجود اگر ہم قرآن کے اوپر عمل نہ کریں اور اپنی زندگیوں میں شامل نہ کریں تو سب سے بڑی ذلت تو یہ ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم،
تمام تر باتوں کا خلاصہ یہ ہے. پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس کی آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے, ہم نے اس تعلیم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. حفاظت ہم کریں گے, عمل تم کرو. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, اس قرآن پر عمل کرنے والے ہم ہیں؟ نہیں. عمل کا تعلق میرے اور آپ سے ہے, حفاظت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کئی سال پہلے اور بھی کسی اور نے ڈنمارک میں جلایا تھا قرآن کو. اس کی موت کیسے ہوئی ہم سب جانتے ہیں. کار میں اس کے آگ لگی, بسٹ ہو گئی اور اس کی لاش بالکل جل کر راکھ ہو گئی. کس نے کیا یہ؟ ہم نے کیا؟ نہیں, اللہ نے کیا. دنیا کو سزا دکھائی. اور مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, آپ سب لوگ اپنے آپ سے پوچھئے اور پھر موقع ملنے کے بعد جواب دیجیے گا. ابھی چند مہینے پہلے جب حرمت قرآن پر یہاں پر جمعہ ہوا تھا, اس کے بعد کس نے اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کیا؟ اس واقعے کے بعد سے, اس جمعے کے بعد سے کس نے یہ سوچا کہ نہیں آج سے میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا, آج سے میں زندگی میں شامل کروں گا؟ وہ جو الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں قرآن رکھا ہوا ہے وہاں سے نکال کر اس کی مٹی کو صاف کر کے اب میں پڑھنا شروع کر دوں گا. اب میں اپنی بیگم کے ساتھ مل کر روزانہ 2 آیتیں قرآن کی پڑھوں گا. اب میں قاری صاحب سے بولوں گا کہ مجھے بھی واٹس ایپ پر قرآن کی آیتیں سینڈ کر دیا کریں. کس نے سوچا؟ آج کا بھی دن گزر جائے گا, آج بھی ہم جمعہ پڑھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یاد رکھیں, اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ایسے کئی واقعات ہوتے رہیں گے اور آخر کار حکومت اس بات پر مجبور ہو جائے گی ارے بھائی چھوڑو, یہ تو ہوتا رہتا ہے, اس کے پیچھے کیا پڑھنا. اور یہ ہوا ہمارے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے نتیجے میں. جب اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی, اتنی آواز بلند کی گئی, بار بار میں نے خود سنا کہ حکومتی لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ تم لوگوں کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. ہماری ایک بہن جو وہاں کے جیلوں میں ہے اور اب اس کی بہن نے آ کر بتایا کہ اس کے کپڑے اتار کر, عورت کے کپڑے اتار کر, ایک مرد کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, عورت کے کپڑے اتار کر قرآن کے صفحے رکھ کر اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے چل کر یہاں پر آؤ. اور اگر وہ نہیں چلے گی تو اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا, یہ اگر الفاظوں میں بتا دیا جائے نا تو ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں میرے بھائی. اس کے خلاف اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو بول دیا جاتا ہے تم لوگوں کے پاس کچھ اور کام نہیں ہے. تو کل کلا کو جب بار بار یہی ہوگا, اتنی ہمت اس لیے ملتی ہے کہ انہیں مسلمانوں میں بالکل نااہلی نظر آتی ہے, بالکل نااہلی نظر آتی ہے. اور اس کی بیسیکلی بنیادی طور پر ایک ہی وجہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو نہیں تھاما. قرآن کو نہیں تھامیں گے, زندگیاں نہیں بدلیں گے اپنی, تو مسلم معاشرے کی کوئی صورت حال تبدیل نہیں ہوگی. ہم اسی طرح رلتے رہیں گے, عوام ہم پر اوپر چڑھتی رہے گی, حکومت ہمارے اوپر چڑھتی رہے گی اور غیر مسلم ہماری چیزوں کو اور ہمارے دلوں کو, ہمارے جذبات کو رونتے رہیں گے. ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما, اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے حل کی طرف. بلکہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں. 2 سال ہو گئے مجھے یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہوئے. ہر جمعے میں اس بات کی طرف یا تو اشارتاً یا پھر وضاحتاً میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ خدا را قرآن کا ترجمہ پڑھیے, خدا را قرآن کا ترجمہ پڑھیے. اور پتہ ہونا چاہیے ہمیں, ابھی کوئی غیر مسلم آ کر پوچھ لے کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. تو پھر غیر مسلم میں اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ قرآن میں کتنی منزلیں؟ جناب علی 7 منزلیں, کہاں سے کہاں تک ہیں نہیں پتہ. ارے 7 منزلیں 7 دن میں یاد ہو جاتی ہیں. پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک, دوسری سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک, تیسری سورہ یونس سے لے کر سورۃ النحل تک. اس طریقے سے باقی اور 4 ہیں. کرتے کراتے 4تھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے لے کر اور پھر غالباً سورۃ الشعراء 19ویں سپارے تک.
ایک دن میں ایک یاد ہو جائے گی. یا آج میں آپ لوگوں کو سبق دے رہا ہوں کہ اگلے جمعے میں کسی بھی ایک شخص کو اٹھا کر پوچھوں گا کہ کون سی منزل کہاں سے کہاں تک ہے. آپ نے ایک دن میں ایک منزل یاد کرنی ہے. کیا یاد کرنا ہے ایک دن میں؟ ایک منزل. ایک دن پورا دن آپ نے 24 گھنٹے میں جتنا وقت آپ کو مل رہا ہے، جتنا وقت آپ سو نہیں رہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے رٹا لگانا ہے. اور صرف اس بات کا رٹا لگانا ہے کہ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک. یاد ہو جائے گا 24 گھنٹے میں؟ ہو جائے گا یاد؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. انشاءاللہ ایک دن میں یہ یاد کرنا ہے کہ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک ہے. جمعے کے دن یہ یاد کرنا ہے آج. اور پھر کل ہفتے کے دن یاد کرنا ہے کہ دوسری منزل سورہ مائدہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک ہے، 11واں سپارہ. اور پھر پورے ہفتے میں آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے. اور پھر ہم یاد کریں گے آہستہ آہستہ کہ پہلی سورت کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، تیسری کون سی ہے. 114 صورتیں یاد کرنی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کی آیتیں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسل کے لیے ضروری ہے. ہم جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے. کہیں پر ایسے جمعے نہیں ہوتے ہوں گے. کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ ٹاپک لے کے چلتے ہیں اور پھر آدھا گھنٹہ ہوا، نماز پڑھی، اپنے اپنے گھر کو نکل لیا. میرے بھائی اگر ایسے ہی زندگی گزرتی رہی نا تو پھر قیامت کے پہلے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت سے پہلے قبر کے اندر جو 4 سوال ہوں گے انسان سے، 4 سوال، 3 نہیں 4. 3 سوال تو سب کو یاد ہے کہ من ربک ما دینک من نبیک. اور جو شخص اس کے صحیح جواب دے دے گا تو چوتھا سوال یہ ہوگا ما یدریک، آخر تمہیں یہ بات پتہ کیسے چلی؟ تو پھر اس چوتھے سوال کے جواب میں یہ ہوگا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. آمنت بہ، میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا. وصدقت بہ، اور میں نے اس کی صداقت کی تھی، میں نے اس کو سچا جانا تھا. جو بات اس کے اندر موجود تھی میں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر آیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور میرا کاروبار کچھ اور ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے میرا گھر میں رویہ کچھ اور ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور نمازوں کے ٹائم پر اور جمعے کے ٹائم پر مجھ سے میری دکان بند نہیں ہوتی. جو شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہ یہ چوتھے سوال کا جواب دے پائے گا. ورنہ باقی جو لوگ ہوں گے، چاہے ان کے اندر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، منافقین اور کفار، سب یہ کہہ دیں گے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ اس کو پتا ہوگا. لیکن قبر میں وہی سوالوں کے جواب دے پائے گا جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو احتجاج ہے، حقیقتاً بات یہ ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے، یہ پرائمری نہیں ہے. یہ بات کا آپشن ہوتا ہے. احتجاج نکلا کہاں سے ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک رہنما گاندھی جی، جن کا پورا نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی، یہ ان کی ایجاد ہے اصل. اور یہ احتجاج تب ہوتا ہے جب سارے حربے استعمال کرنے کے بعد جب بندہ ہار جاتا ہے تب جا کر احتجاج کیا جاتا ہے. انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ انہوں نے کہیں پر اپنی درخواست دی، ہر طرح کی کوشش کر لی. جب ان کی سنوائی نہیں ہوئی، بات نہیں مانی گئی، تو انہوں نے ادارے کے، جس بھی ادارے کے خلاف ان کو کام کرنا تھا یا کسی شخص کے خلاف کوئی بات کرنی تھی، اس کے گھر کے آگے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اور آج سے 60 سال 70 سال 100 سال پہلے کی قومیں اور لوگ انتہائی غیرت مند ہوا کرتے تھے. یہ حقیقت بات ہے. عجیب سا لگے گا آپ کو بڑا یہ جملہ، حکومت ہو یا عوام ہو، ہم سب بے غیرت ہو چکے ہیں. ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے، دین ختم ہو گیا نا. دین سب سے پہلے آپ کو غیرت سکھاتا ہے، آپ کو شرم سکھاتا ہے، آپ کو دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے. جب آپ یہ سب کچھ دین کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ کے اندر سے غیرت نکل جائے گی. انہوں نے جب یہ احتجاج شروع کیا کہ لوگ شرمندہ ہونے لگے اور انہوں نے وہ کام شروع کر دیا کہ نہیں یار، میرے گھر کے آگے کوئی شخص آ کر بھوکا پیاسا بھوک ہڑتال کر رہا ہے، نہیں میں یہ کام کر دوں، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مجھ پر تانے کسیں گے. کامیابی ہوئی انہیں. اور پھر اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں اپنی بات منوانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا.
حکومت تو حکومت ہے، ایک نمبر کی ڈھیٹ. جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ کرنا ہے، جی جناب علی آپ کے لیے ایک پریس کلب بنا دیے گئے، وہاں جا کے احتجاج کرو. ارے بھائی تعلق میرا جج سے ہے، تعلق میرا حکومت کے کسی وزیر سے ہے، میں پریس کلب پہ جا کر کیا کروں گا بھائی؟ وہ تو اپنے گھر میں آرام سے عیش کر رہا ہے، اے سی والے روم میں بیٹھا ہوا ہے. میں اور آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج کر کے آدھے گھنٹے 2 گھنٹے اپنے آپ کو خوار کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنے دوبارہ کام پر آ گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا تصور دین میں نہیں ہے، آخر کار آپ کو اس سے پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکتا. یہ حقیقت بات ہے. لیکن پھر بھی میں آج آپ کو کہوں گا کہ ہم نے نکلنا ہے. کیوں؟ اس وقت پرائمری پوزیشن پر جو ملک ہمارا کھڑا ہوا ہے، سب سے پہلی چیز اگر ہم نے کرنی ہے تو یہاں پر احتجاج ہی کرنا ہے. کیوں؟ آوازیں بند کر دی گئی. سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے کہ آج میں کوئی بات کر رہا ہوں، 2 دن کے بعد میرے خلاف ویڈیو آ جائے گی. آج آپ کوئی ویڈیو چلا رہے ہیں، اسی کے نیچے اسی کے اپوزٹ بالکل ویڈیو چل رہی ہے. کسی کا کوئی ذہن بن کے ہی نہیں دے رہا. سوشل میڈیا کی جہاں پر آسانیاں ہیں، وہاں پر اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ ایک چیز سن کر اپنا ذہن بناتے ہیں، تیسری ویڈیو اسی کے مخالف ہوتی ہے اور آپ کا ذہن اڑ جاتا ہے. تو اس لیے کیا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے یہاں سے آواز بلند کرنی ہے کہ ہمارے حکمرانوں تک یہ بات پہنچے، اور حکمرانوں نے ان کی حکومت تک بات پہنچانی ہے. میں ان کی حکومت تک نہیں پہنچ سکتا، میں اپنے حکمرانوں تک پہنچ سکتا ہوں. اور پھر اس وقت پوری دنیا میں ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ جتنے لوگ نکل کر احتجاج کرتے ہیں، پوری دنیا میں کانسیپٹ یہ جاتا ہے کہ جتنے لوگ احتجاج کریں گے، جتنا زیادہ ہجوم ریکارڈ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہوں گے. یہ ٹرینڈ ہے، یہ ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے. تو اگر میں اور آپ واقعی دل سے قرآن سے محبت کرتے ہیں تو پہلی بنیادی چیز تو اپنے زندگی میں قرآن کو لانا ہے، اور دنیا کو پھر یہ بتانا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے ہی اس قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کسی کو آتا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتائیں کوئی ایک شخص کسی کو اس آیت کا ترجمہ آتا ہو؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. میرے بھائی ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کا سب سے بڑا دشمن مشرک ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے. اور اللہ نے اس قرآن میں مسلمانوں کو یہ دعوت دی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے تم ان لوگوں کو گالیاں نہ دو، ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کے مذہب کو برا بھلا نہ کہو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بدلے میں وہ کیا کریں گے؟ تمہارے مذہب کو برا کہیں گے بغیر علم، جبکہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کس پروردگار کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے میرے اور آپ کے قدم روک دیے کہ تم نے ان لوگوں کو برا نہیں کہنا. تو وہ قرآن کو جلا دیں، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دیں، ہم پھر بھی ان کے نبی کو گالی نہیں دیں گے، ان کے مذہب کو برا نہیں کہیں گے، ان کی کتاب کو نہیں جلائیں گے. بلکہ سب سے بہترین احتجاج جو ابھی اس وقت آج کی تاریخ میں انڈونیشیا میں ہوا ہے، اور وہ کیا ہوا کہ لوگوں نے سڑکوں کے کناروں پر بیٹھ کر ایک لمبی قطار لگا کر قرآن کی تلاوت کی ہے. بتایا ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں ہے، یہ ہمارے سینوں میں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو الماریوں میں نہیں چھپایا ہوا، جبکہ پاکستان کی اکثریت نے اس کو الماریوں میں چھپایا ہوا ہے. تو ہمارا بھی ارادہ یہی ہے کہ اتوار کے دن ہم شاید انشاءاللہ تعالی اگر اوپر سے اجازت مل گئی تو ہم نے کرنا یہی ہے کہ پورے شارع فیصل ہو، چاہے وہ کوئی ناظم آباد کا روڈ ہو، چاہے وہ لالو کھیت کا روڈ ہو، چاہے وہ صدر کا روڈ ہو، ہم نے روڈوں کے کناروں پر نہ کوئی ٹریفک روکنا ہے، نہ کسی کا راستہ روکنا ہے، بلکہ کناروں پر قرآن کو لے کر بیٹھنا ہے اور اللہ کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور آج ابھی مسجد میں نماز کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی کام ہم نے ان کو اپنی طاقت دکھانی ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں.
تم اگر یہ حرکت کر رہے ہو تو ہم اس کا جواب اس سے اچھے طریقے سے دیں گے، لیکن ہم اتنے اس وقت اندھے نہیں ہوئے ہوئے، ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن نہیں ہوئے ہوئے کہ کوئی ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتا رہے اور ہم خاموشی سے اپنی دکانوں پر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ طاقت دکھانے کے لیے آج ہم نے جمع ہونا ہے، ابھی اسی چوراہے پر جمع ہونا ہے نماز کے بعد، ریکارڈ کروانا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ریکارڈنگ پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر حکومت نے ایکشن نہیں لیا تو اللہ کے ہاں وہ ریکارڈنگ پہنچے گی، اللہ کے ہاں ہم حاضر ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کے لیے قدم اٹھایا، ہم دھوپ میں پسینے میں ہم نے تھوڑی سی جد و جہد کی، ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، یا اللہ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہمارے قرآن کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اور اگر آج بھی اگر ہم اپنی دکانوں پر بیٹھے رہے، کل تو بیٹھنا ہی ہے، پھر بھی جانا ہے 2 گھنٹے کے بعد، اگر تھوڑی سی دیر بھی نہیں دکھا سکے اگر ہم اپنی طاقت، تو اللہ کی قسم پوری دنیا میں جتنے ذلیل ہو رہے ہیں اللہ نہ کرے اس سے ڈبل ذلیل ہوں گے، کہ ان کی اتنی مقدس قرآن جس کو یہ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی دکھاتی ہے، وہ قرآن پیروں کے نیچے رون دیا جائے اور ان لوگوں کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ ذلت ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، انشاءاللہ میں خود یہاں پر موجود ہوں گا، میری ٹیم موجود ہوگی، اور اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پوری امید ہے ساری مارکیٹ والے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے روڈ پر بھی نکلیں گے، ٹریفک کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کا راستہ نہیں روکیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، لیکن اپنی طاقت کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس پر ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی صحیح عزت اور صحیح احترام ہمیں دل سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔